اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس کو اللہ نے سلطنت کیا دے دی تھی کہ وہ اپنے پروردگار کے وجود ہی کے بارے میں ابراہیم سے بحث کرنے لگا؟ جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی، تو وہ کہنے لگا کہ میں زندگی بھی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اچھا، اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ذرا اسے مغرب سے تو نکال کر لاؤ۔ اس پر وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس کو اللہ نے سلطنت کیا دے دی تھی کہ وہ اپنے پروردگار کے وجود ہی کے بارے میں ابراہیم سے بحث کرنے لگا؟ جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی، تو وہ کہنے لگا کہ میں زندگی بھی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اچھا، اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ذرا اسے مغرب سے تو نکال کر لاؤ۔ اس پر وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ بابل کا بادشاہ نمرود تھا جو خدائی کا بھی دعوے دار تھا۔ اس نے جو دعویٰ کیا کہ میں زندگی اور موت دیتا ہوں، اس کا مطلب یہ تھا کہ بادشاہ ہونے کی وجہ سے جس کو چاہوں موت کے گھاٹ اتار دوں، اور جس کو چاہوں موت کا مستحق ہونے کے باوجود معاف کر کے آزاد کر دوں، اور اس طرح سے زندگی دے دوں۔ ظاہر ہے کہ اس کا جواب قطعی طور پر غیر متعلق تھا، اس لیے کہ گفتگو زندگی اور موت کے اسباب سے نہیں، ان کی تخلیق سے ہو رہی تھی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ یا تو موت اور حیات کی تخلیق کا مطلب ہی نہیں سمجھتا، یا کٹ حجتی پر اتر آیا ہے۔ اس لیے انہوں نے ایک ایسی بات فرمائی جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا، مگر لاجواب ہو کر حق کو قبول کرنے کے بجائے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کیا، پھر آگ میں ڈالنے کا حکم دیا، جس کا ذکر قرآن کریم میں سورہ انبیاء آیت نمبر 68 تا 71، سورہ عنکبوت 24 اور سورہ صفات 97 میں فرمایا ہے۔